یہ تصور کہ دین صرف مسجد، عبادات یا چند مذہبی رسومات تک محدود ہے، دراصل اسلام کی جامع تعلیمات کی ادھوری تعبیر ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظم، معیشت، سیاست اور اخلاقیات تک ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دین کا تعلق صرف نماز اور روزے سے نہیں بلکہ نیت، عمل اور سماجی ذمہ داری سے بھی ہے۔ اگر دین کو زندگی کے باقی شعبوں سے جدا کر دیا جائے تو یہ محض ایک روحانی تجربہ بن کر رہ جاتا ہے، حالانکہ اسلام عملی اور ہمہ گیر نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس حقیقت کی روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے امام بھی تھے، منصف بھی، معلم بھی، سربراہ ریاست بھی اور معاشرتی اصلاح کے قائد بھی۔ بازاروں میں دیانت، معاہدات میں امانت، گھریلو معاملات میں عدل اور حکمرانی میں انصاف، یہ سب دین کا حصہ تھے۔ اسی لیے اسلام میں عبادات کے ساتھ معاملات یعنی معاشرت و معیشت کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جو دین ہمیں سچ بولنے، ناپ تول میں انصاف، یتیموں کی کفالت اور مظلوم کی مدد کا حکم دے، وہ مسجد کی دیواروں تک کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں دین کو نجی زندگی تک محدود کرنے کی سوچ نے معاشروں میں اخلاقی خلا پیدا کیا ہے۔ جب سیاست سے اخلاق، معیشت سے انصاف اور تعلیم سے مقصدیت نکال دی جائے تو نتیجہ بدعنوانی، استحصال اور بے سمتی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسلام اس خلا کو پر کرتا ہے۔ وہ قانون کو اخلاق سے، طاقت کو جواب دہی سے اور آزادی کو ذمہ داری سے جوڑتا ہے۔ یہی ربط فرد کو بھی سنوارتا ہے اور معاشرے کو بھی مستحکم بناتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ علم، محنت اور مشاورت دین کا حصہ ہیں۔ تعلیم صرف روزگار نہیں بلکہ کردار سازی ہے۔ تجارت صرف نفع نہیں بلکہ امانت ہے، اور سیاست صرف اقتدار نہیں بلکہ خدمت ہے۔ جب یہ تصورات زندہ ہوتے ہیں تو معاشرہ توازن، عدل اور فلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی وہ فکری ہم آہنگی ہے جو دین کو زندگی کی رہنمائی بناتی ہے، نہ کہ محض ایک خانقاہی تجربہ۔ آج امت مسلمہ جن بحرانوں سے دوچار ہے، ان کی بڑی وجہ دین اور زندگی کے درمیان پیدا کی گئی مصنوعی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کو ختم کیے بغیر نہ اخلاقی اصلاح ممکن ہے اور نہ اجتماعی استحکام۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کو اس کی اصل جامع حیثیت کے ساتھ نافذ کیا جائے، ایسے نظام کی صورت میں جہاں عبادت، عدالت، معیشت اور حکمرانی سب ایک ہی اخلاقی بنیاد پر قائم ہوں۔ یہی شعور ہمیں دوبارہ ایک منصفانہ، جواب دہ اور فلاحی نظام کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی راستہ احیاء خلافت کی فکری و عملی ضرورت کو واضح کرتا ہے۔